بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاہور کی پتنگ بازی کی تاریخ کے ساتھ اور بسنت کے یادگار واقعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج بسنت کی یاد کے حوالے سے میں نے جو ٹاپک چنا ہے وہ ہے کائٹ میکرز، پتنگ ساز۔ تو لاہور میں ہزارہ پتنگ باز اور پتنگ ساز تھے، لیکن جن لوگوں نے بہت زیادہ نام کمایا اور جو بہت مشہور عام ہوئے، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ان کے نام شیئر کروں گا جو کہ میری یادداشت میں ہیں اور جن کا مجھے پتہ ہے۔ تو اس چیز کا آغاز میں پرانے لاہور سے ہی، جو کہ 12 دروازوں اور ایک موری پر مشتمل تھا، یہیں سے شروع کروں گا۔ تو میں آپ کو ترتیب وائز جن لوگوں کے پتنگ سازوں کے مشہور زمانہ پتنگ سازوں کے نام مجھے یاد ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں سے بہت سارے مجھ سے مس ہو جائیں گے، لیکن جو میری 51-52 سالہ زندگی میں جن کو میں جانتا ہوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اب شروع کرتے ہیں ترتیب وائز۔ سب سے پہلے یکی گیٹ سے۔ یکی گیٹ میں بہت ہی مشہور پتنگ ساز جو میری نظر میں یا میرے علم کے مطابق گزرے ہیں وہ تھے استاد فیاض پھیونیوں والے۔ ان کی دکان اندرون یکی دروازہ میں موجود تھی۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی دہلی گیٹ میں۔ دہلی گیٹ میں مولوی یونس کپ بناتے تھے، بہت اچھے کپ۔ اس کے علاوہ اندرون دہلی گیٹ میں استاد جانی مرحوم بازار نوہریاں میں بالا تھورا بہت اچھی پتنگ بناتے تھے، جن کو میں جانتا ہوں۔ چھوٹا مفتی باکر میں استاد الطاف خاں اور بہو افضل صاحب بہت شاندار پتنگ بناتے تھے۔ اس کے آگے جناب آ جاتا ہے اکبری گیٹ۔ تو اکبری گیٹ میں بہت مشہور گڈی ڈور کی دکان تھی، استاد باکر پتنگ بیچتے بھی تھے اور پتنگ بناتے بھی تھے۔ ان کی پتنگ بہت مشہور تھی، بہت اچھی پتنگ بناتے تھے یہ۔ اس سے آگے آ جاتا ہے جی موچی گیٹ۔ موچی گیٹ میں بہت اچھے پتنگ ساز گزرے ہیں، جن میں سے جن لوگوں کو میں جانتا ہوں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ان کے نام شیئر کر دیتا ہوں۔ ان میں ایک مصطفیٰ حویلی والے، ان کے شاگرد اسرار، اور ایک باوا بہت اچھی پتنگ بناتے تھے۔ اس کے علاوہ بادشاہ تھے ایک، بہت اچھی پتنگ بناتے تھے۔ تو یہ 3-4 لوگ موچی دروازہ میں بہت اچھے پتنگ میکر تھے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ہوں تو ان کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو اس سے آگے آ جاتا تھا شاہ عالمی گیٹ۔ شاہ عالمی گیٹ میں جو اچھے پتنگ میکر تھے ان میں صدیق بٹ کا نام بھی صرف مجھے معلوم ہے، جو کہ بازار وچھو والی میں ان کی دکان تھی، اور یہ شاید حاجی خلیل صاحب کے استاد بھائی بھی تھے، اور جناب لیاقت شاہ صاحب کے بھی شاید یہ استاد تھے۔ تو اس سے آگے آ جاتا ہے مشہور زمانہ لاہور کا مشہور ترین دروازہ لوہاری گیٹ۔ شاہ عالمی گیٹ میں کسی پتنگ میکر کا مجھے نہیں پتہ اور نہ میں نے سنا ہوا ہے، وہی بازار وچھو والی شاہ عالمی گیٹ لگتا تھا۔ تو اس سے آگے لوہاری دروازہ میں جو تھے وہ جو میرے علم میں ہیں، جو مجھے پتہ ہے، ان میں ایک تھے مراتب کائٹ میکر، دوسرے لوہاری منڈی چوک میں بہت مشہور استاد نتھا پتنگ میکر۔ اس کے علاوہ چوک بہاری میں شاہ پانڈیاں والا استاد بھی تھے اور بہت مشہور سنا ہے کائٹ میکر بھی تھے۔ میں نے ان کو نہیں دیکھا ہوا لیکن نام سنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ لوہاری اندرون سوتر منڈی کی طرف تھے ایک استاد بلیاں، بہت اچھی پتنگ بناتے تھے، ان کو میں نے دیکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سوتر منڈی میں ایک تھے جاوید بٹی، ان کی پتنگ بھی بہت اچھی تھی اور میں نے اڑائی بھی ہوئی ہے۔ تو یہ تھے لوہاری گیٹ کے مشہور کائٹ میکر۔ اس سے آگے آ جاتا ہے جی موری گیٹ۔
موری گیٹ میں مشہور ترین کائٹ میکر جنہوں نے بہت زیادہ نام کمایا، دکانیں تو وہاں موری گیٹ میں بہت ہی پتنگ ڈور کی، لیکن استاد علا دین نے جو نام کمایا وہ کم ہی کسی کے حصے میں آیا تھا۔ استاد علا دین اندرون موری گیٹ کے رہنے والے تھے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی مشہور زمانہ باٹی گیٹ۔ تو باٹی گیٹ میں استادوں کے استاد اور بہت ہی مانے ہوئے استاد جلال مرحوم کی رہائش بھی تھی اور ان کی دکان بھی تھی۔ اس کے علاوہ ایک تھے وہ حکیم پان والے، جن کا میں نے اپنے ایک بسنت کہانی میں ان کی پتنگ کی جوڑی کا ذکر بھی کیا تھا۔ یہ بہت دو مشہور نام ہے، اور ایک بہت پرانے وقتوں میں وہ میں نے سنا ہوا ہے کسی سے، شبراتی کانا تھے کوئی، بہت اچھی وہ پتنگ بناتے تھے، لیکن یہ کوئی ایسے 50 55 60 سال پہلے کی بات ہے۔ تو باٹی گیٹ سے آگے جناب آ جاتا ہے ٹکسالی گیٹ۔ ٹکسالی گیٹ میں دو پتنگ ساز بہت مشہور میں نے سنے ہوئے ہیں، ایک استاد بٹو اور دوسرے استاد اشرف پدی۔ تو ان کی پتنگ بھی بہت لاجواب ہوتی تھی، اور منٹو پارک میں بہت زیادہ پتنگ ان کی اڑتی تھی۔ اس سے آگے آ جائیں تو آ جاتا ہے مستی گیٹ۔ مستی گیٹ جب آپ گھاٹی اوپر چڑھتے ہیں تو شاہیہ پہلوان کے ڈیرے کے پاس ایک بہت اچھے پتنگ میکر تھے استاد قمر دین۔ استاد قمر دین کی پتنگ بھی بہت مشہور تھی، اور منٹو پارک میں بہت ان کی پتنگ اڑائی جاتی تھی، بہت اچھی پتنگ تھی۔ اس سے آگے آ جاتا ہے مستی گیٹ۔ تو مستی گیٹ سے جب ہم آگے آتے ہیں تو وہ مستی گیٹ اور چونا منڈی کے درمیان ایک بہت مشہور کائٹ میکر تھے، جو کہ اپنے گھر میں ہی شاید پتنگیں بناتے تھے، جناب حافظ نواز۔ حافظ نواز کی پتنگ بھی بہت زیادہ مشہور تھی اور بہت اعلیٰ کوالٹی کی پتنگ تھی۔ ان کی ایک دو پتنگیں اڑانے کا مجھے اتفاق ہوا ہے۔ تو اس سے آگے آ جاتا ہے کشمیری گیٹ۔ جب کشمیری گیٹ سے آپ اوپر جاتے ہیں چونا منڈی چوک کی طرف، وہی راستہ نکلتا ہے، تو یہاں پر چونا منڈی میں ہی یہ ایک اور تھے فیروز بھٹ صاحب، ان کی دکان تھی، اور سنا ہے وہ شاید پتنگ بھی بناتے تھے، فیروز دین یا فیروز بھٹ۔ یہ بہت پرانے کوئی کائٹ میکر تھے، اور گڈی ڈور کی دکان تھی ان کا، تو یہ نام سنا ہوا ہے۔ اس سے آگے آ جاتا ہے جناب شیراں والا گیٹ۔ تو شیراں والا گیٹ میں اوپر جب جا کے تو ایک وہ تھے بہت مشہور پیر واجد علی شاہ صاحب کے شاگرد ایم خالق، اور ایک اور وہاں پر تھے کائٹ میکر، وہ ادھر سے یکی گیٹ کی طرف سے بھی راستہ لگتا تھا، اور شیراں والا گیٹ کی طرف سے بھی وہ تھے اچھا پتنگ میکر۔ تو یہ بہت ہی مشہور اندرون شہر کے پتنگ میکر تھے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو دکانوں پہ بیٹھ کر پتنگ نہیں بناتے تھے، اپنے گھر میں ہی پتنگ بناتے تھے۔ جیسے کہ میرے نانا جان کے بھائی تھے جو اندرون لوہاری گیٹ میں نے ان کا نام نہیں لیا، باؤ بشیر، جو کہ جناب مولوی محمد رفیق صاحب کے استاد تھے، اور استاد لالا کے شاگرد تھے، اور استاد جانی اور تاج برف والے کے یہ استاد بھائی تھے۔ تو بہت بہت مشہور کاریگر، بڑے بڑے نامی گرامی لوگ تھے، جن کی پتنگیں بہت ہی اعلیٰ پائے کی ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ پھر یہ وال سٹی کے اراؤنڈ جو بہت سارے ایریا تھے جن میں بہت مشہور دکانیں تھیں، اس میں ایک بابر راوی روڈ، ٹینی، شادرہ، معظم ٹاؤن شپ، معین راج گڑھ، استاد بشیر ساندہ، حکیم سمن آباد، ننا سائیں مزنگ، لیاقت اچھرا، چھوٹا بولا مغل پورہ، استاد بیبی چوک ناخدا، بلو چوا چا میراں، استاد ظہور چا میراں، ڈاکٹر شاد باغ، ہیرا شاد باغ، اظہر خان شاد باغ، نسیم بائی وسن پورہ، جہانگیر وسن پورہ، بہو سلطان پورہ،
حفیظ، بھگت پورہ، کدا، بادامی باغ، رشید پہلوان شاد باغ، سلطان چغتائی شاد باغ، خلیفہ ریاض شاد باغ، استاد چھانگا باغبان پورہ۔ تو بہت سارے بہت ہی نامی گرامی لوگ تھے یہ کائٹ میکر، اور قصور شہر میں مستری ارشد، لطیف ٹیڈی، بہت ہی شاندار پتنگیں ان کی ہوتی تھی۔ تو یہ لاہور اور اس کے مضافات میں مشہور ترین کائٹ میکرز کے نام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ بہو بشیر صاحب کے شاگرد مجھے یاد ہے کہ استاد مولوی رفیق صاحب بہت زبردست کائٹ میکر ہیں، لیکن وہ صرف اپنی ذات کے لیے پتنگ بناتے تھے، یعنی کہ کائٹ میکنگ تو کرتے تھے لیکن کائٹ سیلر نہیں تھے۔ تو اس طرح منٹو پارک کی جو مشہور دونوں دفعے ہیں، دفعوں میں بے شمار لوگ ہیں جو کہ خود ہی پتنگ بناتے تھے اپنی، اور خود ہی پتنگ اڑاتے تھے۔ تو یہ میں نے آپ سے اپنی علم اور اپنی واقفیت کی بنیاد پر ان لوگوں کے نام لیے ہیں جو کہ مجھے یاد ہیں۔ ہزارہ لوگ ایسے ہیں جو اور بھی ہیں جو کہ مجھے یاد نہیں یا جن سے میری واقفیت نہیں۔ تو میں نے یہ آپ لوگوں کو لاہور شہر کے مشہور پتنگ سازوں کے نام بتا دیے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو انجوائے کریں گے، اور آپ مجھے بتائیں گے کمنٹس میں کہ آپ ان میں سے کس کس کو جانتے تھے۔ تو میں یہیں پر اپنا ولاگ ختم کرتا ہوں۔ اس کو لائک کریں اور اس کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آپ کو نئے سے نئے اور مزے سے مزے واقعات مل سکیں، اور آپ کو نئی سے نئی اپڈیٹ بھی مل سکے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔